السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں خاصی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر کی جانب سے کہا گیا تھا اور آج بھی اپوزیشن کی جانب سے تحریک جمع کروائی گئی کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، لیکن انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کیا۔ اب معاملہ عدالت جا رہا ہے۔ 11 جنوری کو دوسری ہیئرنگ تھی۔ عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ پرویز الہی چاہیں تو وہ 11 جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے کل عدالت کیا کرنے جا رہی ہے۔ دوسرا، مونس الہی صاحب غائب ہیں، وہ کہاں ہیں اور کب آئیں گے۔ عمران خان کے بیان پر بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کرپشن کا الزام پرویز الہی پر لگایا ہے اور ایک بہت زبردست فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آیا ہے۔ انہوں نے جو ماسٹر پلان لاہور ڈویژن کا تھا 2050 کے نام سے، اس کو انہوں نے اس پر عمل درآمد کو روک دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تا حکم ثانی اس کو کسی بھی طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ کس طرح سے یہ بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا میگا سکیم ہے، اس پر بات کریں گے اور مبینہ طور پر پرویز الہی اور مونس الہی نے اس میں کس طرح سے کک بیکس لیے ہیں اور باقی عثمان بزدار کا بھی اس میں نام آ رہا ہے۔ اعتماد کو ووٹ لینے کے لیے جی ڈیفینیٹلی پرویز الہی کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اطاعت آرٹ کا کہنا ہے کہ 140 کے قریب ان کے لوگ موجود تھے۔ آج جو حکومت ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل کیو لیڈ پی ٹی آئی کی، اور 176 وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تھے۔ ہماری انفارمیشن بھی یہی ہے کہ اسی کے لگ بھگ لوگ تھے اور پرویز الہی اس لیے اعتماد کو ووٹ نہیں لے رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اور یہی بات عمران خان صاحب نے بھی اپنے جو اراکین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو مجبور کیا جائے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے، ادروائز ہمارا گراف بھی گرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرویز الہی میگا سکیمز میں انوالوڈ ہیں، رشوت لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں اور کیک بیکس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف فواد چودھری نے بالکل الٹ بات کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی آرمی چیف اس بات کا نوٹس لیں کہ ہمارے کچھ ممبرز کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپیہ لے لیں۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 ممبرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹ آپ نے ابسٹین کرنا ہے اور آپ کو 1 ارب روپیہ دیا جائے گا۔ اس طرح کی بھی کالز آ رہی ہیں اور رشوت دی جا رہی ہے اور ٹکٹ بھی آفر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب رشوت میں انوالوڈ ہیں اور وہ تو خود ہی عدم اعتماد کا اظہار پرویز الہی صاحب پر کر رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو اراکین پنجاب اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پرویز الہی کو ووٹ کیوں دیں گے؟ تو پھر جو فواد چودھری کی یہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو فون کر رہی ہے، اس کا کوئی منطق نہیں بنتا۔ چونکہ ایم پی ایس بہت سارے منظر عام پر آ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے چونکہ پرویز الہی صاحب نے ہمارے کام نہیں کیے اور وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کا کام کرتے بھی نہیں ہیں اور ان میں ایروگنس بھی آئی ہے۔ تو بالکل فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے وہ جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے الٹ ہے۔ دوسری طرف مونس الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی پی ڈی ایم کے ساتھ ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم جوائن کر لے۔ بھائی پی ڈی ایم کو تو تب آپ کو جوائن کروائی جائے گی جب پی ٹی آئی کے پورے ممبرز آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی میں 20-25 کا فرق آ رہا ہے، وہی آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ کی تو پی ڈی ایم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ تو پی ڈی ایم بہت پہلے کر چکی ہے کہ پرویز الہی کو کبھی بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جائے گا، جبکہ پرویز الہی نے چودھری شجاعت سے کانٹیکٹ بھی کیا۔ یہ تمام خبریں میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ مونس الہی صاحب بنیادی طور پر باہر بیٹھ کے ہی اب سیاست کریں گے۔ وہ ملک سے فرار ہوئے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ویکیشنز کے لیے گئے ہیں یا چھٹی کے لیے گئے، چونکہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی، ان کو خبر مل چکی تھی کہ اگلا نمبر ان کا ہے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ بہت سارے جو سکیمز ہیں، خاص طور پر جو ماسٹر پلان ہے لاہور ڈویژن کا، اس میں بھی انہوں نے کیک بیکس لیے ہیں اور چارٹرڈ پلین کے ذریعے جو گئے ہیں تو مبینہ طور پر اس میں وہ سارا پیسہ انہوں نے وہاں پہ پارک کرنے کے لیے لے کے گئے اور وہ چارٹرڈ پلین میں ہی وہ تمام کا تمام پیسہ جا سکتا تھا۔ تو ان پہ بہت سنگین قسم کے چارجز لگ رہے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تا حکم ثانی جو ماسٹر پلان ہے لاہور ڈویژن کا، اس پہ عمل درآمد روک دیا جائے اور کسی قسم کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ کسی بھی طرح سے ماحول دوست نہیں ہے، انسان دوست نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم ہے۔ تو مونس الہی صاحب کو یہ پتا ہے کہ اب ان کے خلاف اور بھی کیسز، جو ایف آئی اے کا ایک کیس تھا جو لاہور ہائی کورٹ نے ذاتی تعلق کی بنا پر ایک طرح سے بند کر دیا تھا یا خارج کر دیا تھا، وہ بھی دوبارہ ایف آئی اے نے اوپن کر دیا اور مونس الہی کے فرحان احمد جو دوست ہیں ان کو بھی اٹھایا گیا اور وہ مبینہ طور پر ان کے فرنٹ مین ہیں۔ میرا اپنا بھی ان سے کافی دفعہ
कॉन्टैक्ट इस तरह से पिछले सालों में हुआ है कि वो मोनिस इलाही का नंबर या मोनिस इलाही के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे होते थे। तो ये एक तरह से मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। दूसरा, उनके और भी कुछ मुलाजमीन हैं जिनको FIA ने नोटिस भेजे हैं और उनको भी कहा गया, ECL में भी उनकी जो सेकंड मदर हैं जो सारा अनवर जिनका नाम है तहरीम इलाही, और उनकी भाभी और उनके भाई वगैरह को भी ECL पर डाल दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि जी मेगा स्कैम्स में परवेज़ इलाही साहब इन्वॉल्व हैं। तो ये बात तो एक तरह से खुद ही वो तस्दीक कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत नहीं है कि PTM को कहा जाए जी परवेज़ इलाही साहब को ले लें, चूँकि PTI के लोग भी परवेज़ इलाही को अब वोट नहीं देना चाहते, उसकी बहुत सारी रीजन है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने जो बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है जी, इसको किस तरह से क्विकली पास करवाया गया। परवेज़ इलाही साहब ने 14 अक्टूबर 2022 को एक मीटिंग होती है LDA हुकाम की, जिसमें नॉन मेंबर्स उस मीटिंग में भी शामिल होते हैं, नॉन मेंबर्स यानी कि डेवलपर्स भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं, और परवेज़ इलाही साहब उस मीटिंग को हेड करते हैं और कहते हैं जी मौजा कोट पिंडी दास को भी जो MP LDA मास्टर प्लान है लाहौर डिवीजन का उसको शामिल किया जाए, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ में तोसी की जाए, जो MP LDA मास्टर प्लान की तोसी है उसको एक्सपैंड किया जाए उस तरफ। और फिर कमरा बंद कर देते हैं, कुछ मेंबर्स उस पर एतराज़ करते हैं, LDA के हुकाम उस पर एतराज़ करते हैं, कंसल्टेंट को भी उस पर एतराज़ होता है, वो कुंडी बंद करके मिनट्स ऑफ मीटिंग पर साइन करवा लेते हैं परवेज़ इलाही साहब। तो इस तरह से हबड़ दबड़ में उन्होंने ये मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन करवाए, और मौजा कोट पिंडी दास को उन्होंने परवेज़ इलाही ने नाम लेके कहा कि उसको भी शामिल किया जाए, जिसकी तमाम ने मुखालफत की। और मुबैना तौर पर वहाँ परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और दीगर जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने वहाँ पर ज़मीनें ली हुई हैं। अच्छा, ये मास्टर प्लान है क्या? मास्टर प्लान ये है जी, पहले जो लाहौर है उसको एक्सपैंड कर दिया गया। पहले इसको इनिशली जो पिछले साल दिसंबर 2021 में इसको एक्सपैंड किया गया था, कोई 63 किलोमीटर का रेडियस होगा लाहौर डिवीजन का, लेकिन फिर उसके बाद अभी आके परवेज़ इलाही ने हबड़ दबड़ में पब्लिक नोटिस एक दिया जाता है, और पब्लिक नोटिस के 30 डेज होते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसको अप्रूव कर लिया जाता है बिफोर 30 डेज, और जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी होती है उससे भी क्लैरिफिकेशन लाइसेंस होता है, और वो भी एकदम से हासिल कर लिया गया। हालांकि उसकी भी 30 डेज की लिमिट होती है कि 30 डेज में उस पर जो एक तरह से कंप्लेंट्स होती हैं उनको एड्रेस करना होता है, लेकिन उसमें भी किसी किस्म के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। तो 63 किलोमीटर के रेडियस का जो एक एरिया था लाहौर था या डिवीजन लाहौर था, उसको एक्सपैंड करके 96 किलोमीटर का रेडियस कर दिया। अब जो ग्रीन बेल्ट है उसको ब्राउन बेल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और पर हेक्टर जो रेजिडेंट्स होंगे, पहले 250 थे लाहौर में जो, और LDA के प्लान्स के मुताबिक अब 150 कर दिया गया, यानी सेग्रीगेट कर दी गई है पॉपुलेशन, और उसकी वजह से 187 कनाल जो ग्रीन बेल्ट है उसको ब्राउन बेल्ट कर दिया गया। और जो आसपास की सोसाइटीज थी, जो लोगों ने ली हुई थी, जो इन्वेस्टर्स ने ली हुई थी, जो डेवलपर्स ने ली हुई थी, और कुछ पे नाजायज कब्जे किए हुए थे, उनको लाहौर में शामिल कर दिया गया है। ये है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम, और कहा जा रहा है कि 3000 अरब रुपए का ये स्कैम है। आप सोचिए कि 1,87,000 कनाल अगर एक तरह से किसी शहर से बाहर का रकबा है उसको शहर में शामिल कर लिया जाए, उसको मास्टर प्लान का हिस्सा बना लिया जाए, तो कितना डेवलपर्स को, रियल एस्टेट एजेंट्स को और इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। और यहाँ पे मुबैना तौर पर उस्मान बुज़दार साहब, बुशरा बीबी, परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, तमाम के तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। बहरिया टाउन भी इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा फायदा बहरिया टाउन और इत्तेहाद टाउन को हो रहा है। दोनों टाउन्स को 1000 अरब रुपए का फायदा हो रहा है। इत्तेहाद टाउन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि मोनिस इलाही के भी उसमें शेयर शामिल है। अच्छा, फिर एक तो ये माहौल दोस्त नहीं है, और किस तरह से इन्होंने तमाम का तमाम मास्टर प्लान कंप्रोमाइज़ किया कि जी 250 लोग पर हेक्टर होते हैं, डेंसिटी होनी चाहिए रेजिडेंट्स की, लेकिन 150 कर दिया गया। फिर इन्होंने शमाल की तरफ एक्सपैंड करवा लिया, यानी लाइक मौजा कोट पिंडी दास की तरफ एक्सपैंड करवाया, और कोई पब्लिक हियरिंग नहीं होने दी। इसी तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की क्लैरिफिकेशन होती है, क्लियरेंस होती है, वो भी बगैर किसी को बताए वो ले ली गई। अच्छा, फिर जिन लोगों ने इंक्रोच की हुई थी जगह, या जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे स्कीमें ज़मीन लेके स्कीमें बेच रहे थे, उनको भी एमनेस्टी दे दी गई है, और उनको इंक्लूड कर लिया गया इनफैक्ट उनसे पैसा लेकर कि वो भी अब लाहौर मास्टर प्लान का हिस्सा है। और जो गैर कानूनी स्कीमें थी
وہ ان کو ایک طرح سے قانونی قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ کتنی بڑی ایمنسٹی دی گئی ہے. اور اگر ان کو صرف LDA جرمانے بھی کرتا ہے تو 1200 ارب روپے کے جرمانے ان غیر قانونی اسکیموں کو جن کو اب لیگل کیا گیا ماسٹر پلان کے تحت 1200 ارب روپے کے تقریباً جرمانے جو ہیں وہ کلیکٹ کیے جا سکتے تھے. لیکن پرویز الہی نے جنبش قلم انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہوا ہے. اچھا اب ایئر کوالٹی بھی کمپرومائز ہوئی ہے, سبزہ بھی گرین بیلٹ بھی کمپرومائز ہو گئی ہے. اور فیصل فاقدہ کا بھی ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3000 ارب روپے کا یہ اسکینڈل ہے جس میں مبینہ طور پر مونس الہی اور دیگر نے پیسے بھی لیے ہیں. اچھا اب زیادہ جو میں نے بتایا کہ زیادہ فائدہ دو ان سوسائٹیز کو, لاہور ہائی کورٹ نے اب ایک فیصلہ دیا, انہوں نے اسٹے آرڈر دیا. انہوں نے کہا کہ بس اس پہ عمل درآمد اور اس پہ کام روک دیا جائے جب تک اس کی سیکنڈ ہیئرنگ نہیں ہوتی. تمام فریقین کو سنا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پر کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ کا بہت بڑا اسکیم ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں انویسٹرز کو, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو اور ڈیولپرز کو بہت زیادہ فائدہ دیا گیا. اور ہمارے ہاں تو پہلے بھی فوڈ کی بھی کمی ہے, ہمارے انوائرمنٹ کے بھی, کلائمیٹ چینج کے بھی ایشوز ہیں. آج بلکہ جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں آپ کلائمیٹ چینج کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور یہاں پہ پورے شہر اور ڈبل ڈویژن ایک طرح سے بنائے جا رہے ہیں. 5 سال کی پلاننگ ہوتی نہیں ہے اور 2050 کا اپنے ماسٹر پلان دے دیا ہے. تو اس طرح کا یہ میگا اسکیم ہے جس میں مونس الہی صاحب کو دھر لیا جانا تھا اور وہ ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کا, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. تھینک یو.